अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन मिस्री मुर्गियों का जो बिज़नेस है, पोल्ट्री फार्म, इसके बारे में यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड है। तो आज मैं एक फार्म के ऊपर आया था, तो हमने कुछ मुर्गियां ख़रीदनी थी। एक तो फार्म के ऑनर हैं और एक भाई यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं, तो दोनों इसी बिज़नेस से रिलेटेड हैं। तो पहले मैं उनसे बातचीत करूंगा, उसके बाद मैं आपको अपनी राय भी दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस भी है इस बारे में। तो उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि ये बिज़नेस आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग मिस गाइड करते हैं। इसके अलावा इनके पास एक परिंदा भी है जिसके नीचे आप अंडे रख के पूरा साल चूजे निकाल सकते हैं, यानी कि इनक्यूबेटर की ज़रूरत नहीं। तो चलिए पहले इन भाई से बात कर लेते हैं, बाकी आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। पहले तो आप ये बताएं, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? 12 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। 12 साल से काम कर रहे हैं। तो मालूमात आपसे ये मैं लेना चाह रहा था, ज़्यादातर जो लोग मैंने इस बिज़नेस में देखे हैं ना, उन्होंने लॉस ही किया है। लॉस की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम बगैर वैक्सीन शुदा माल भी खरीदते हैं, सिर्फ सस्ता करके लेने के चक्कर में हम अपना नुकसान करते हैं। जब भी चीज़ खरीदें वैक्सीनेटेड खरीदें तो इंशाल्लाह ताला लॉस नहीं होगा आपको। अच्छा, जो लोग घर में मकसद है या छोटे लेवल पे करते हैं, तो उनको भी वैक्सीन करनी चाहिए? बिल्कुल, छोटे लेवल पे वैक्सीन करनी चाहिए। मंथली वैक्सीन होती है, वो करनी चाहिए। अच्छा। और उसके अलावा इसके हर महीने वैक्सीन का शेड्यूल होता है, वो हमें प्रॉपर करना चाहिए, तो इसमें लॉस नहीं होगा। अगर हम लापरवाही और कोताही करेंगे तो इसमें लॉस है। ठीक है। क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका इस काम में? ये काम एक प्रॉफिटेबल काम है। पहले हमें लोकल सतह पे से बिल्कुल छोड़ दिया है। अच्छा। जो कि हमें अगर करना चाहिए तो हमारे घरेलू लेवल के बहुत से अखराजात इस चीज़ से कवर होते हैं हमारे घरों के। ठीक हो गया। लेकिन मेरे ज़ाती तजर्बे के मुताबिक तो इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो लॉस ही करते हैं, नुकसान ही करता हूँ। तो मैं भी आपके सामने एक मिसाल बैठा हूँ, तो मैंने तो शौकिया वैसे रखी हुई थी, नुकसान ही होता है इसमें। नुकसान होने की सबसे पहली वजह तो हमारी केयर ना करना जानवर की। ठीक है। हम लोग लापरवाही करते हैं, प्रॉपर मेडिसिन नहीं देते अपना खर्चा बचाने के लिए। तो जब तक मेडिसिन नहीं चलेगी प्रॉपर तो जानवर बीमार होगा। सबसे पहले मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं, उन्हें कवर करना होता है। ठीक हो गया। लेकिन आपका भी ओपन शेड है, यहाँ पे तो ज़्यादा मसले मसाइल है। नहीं, हमारे नीचे आप देखें बिल्कुल खुश्क है, हमने लकड़ी का बूरा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ये हर हफ्ते बाद हम चेंज करते हैं। जब गीले जगह होगी तो जानवरों को काकसी आती है, तो काकसी से बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो लोगों के देखते हैं कि शेडों के शेड जो है खाली हो जाते हैं, मर जाती हैं मुर्गियाँ, बीमारी जैसे बीमारी आती है। वो NDI भी आती है, वो कुछ साल या 2 साल बाद एक दफ़ा आती है। अच्छा। और अक्सरियत में आती है, तो वो तो एक कुदरती बीमारी है जिसका कोई हल नहीं है। ठीक हो गया। तो लोगों को आप क्या मशवरा देना चाहिए? उनको ये काम करना चाहिए या इसके मुतबादिल वो कोई और कारोबार का? नहीं, ये छोटे लेवल का काम है, मजदूर लोगों के लिए बहुत अच्छा ये काम है। अच्छा। ये हम 150 लेवल पे हमें करना चाहिए। बिल्कुल 150 लेवल? जी। ठीक है। तो आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? माल को खुद तैयार करते हैं माल या लेके? हम खुद भी तैयार करते हैं। तकरीबन 20-25 हज़ार की हमारी ज़ाती फार्मिंग है। अच्छा। उसके अलावा हम पूरे साल में 2 लाख मुर्गी सेल करते हैं, तो इस्लामाबाद में सेल करते हैं हम अपनी मुर्गी जो। सही। मुदस्सर भाई ने 2-3 बातें बहुत अहम की हैं जो कि हमें जहन में रखनी चाहिए। अभी हम दूसरे भाई से भी बात करते हैं। तो एक तो उन्होंने बताया कि मौसमी असरात, मौसम चेंज होता रहता है, मौसमी असरात पड़ते हैं, उससे भी जो है नुकसान हो जाता है। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने बताया एक बीमारी आती है हर 2-3 साल में, जिससे शेडों के शेड खाली हो जाते हैं, वो भी सारा नुकसान हो जाता है। और तीसरी बात उन्होंने बताई है कि इसे छोटे लेवल से शुरू करना चाहिए। तो ये बातें उन्होंने बहुत अहम हमें बताई हैं। ये भाई भी आए हुए हैं माल खरीदने के लिए, ये इनकी गाड़ी खड़ी है। भाई आप किधर से आए हैं? रवात से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? रवात से आए हैं। तो आप इनसे खरीद के सेल करते हैं आगे? जी जी, आगे सेल करते हैं। अच्छा। हाँ। तो इसमें आपको कैसा लगता है? ये काम कैसे है, प्रॉफिटेबल है या नहीं? ये तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत फिट काम है। बहुत ठीक है। जी जी। पर ज़्यादातर लोग जो है इसमें इतराज़ ये करते हैं कि इसमें लॉस हो जाता है, नुकसान होता है। बहुत सारे नए बंदे आ रहे हैं, उनको इतनी समझ नहीं है इस काम की, इसकी वजह से उनको लॉस हो रहा है। इसकी वजह से? जी जी। यानी आपके कहने के मुताबिक ये काम करना चाहिए? ये काम करना चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद काम है। तो कितना माल आप बेच लेते हैं महीने का? महीने का तो सारा, हम एक दिन का चूज़ा भी सेल करते हैं और ये भी सेल करते हैं, काफ़ी सेल कर लेते हैं। जी जी। कितने अरसे से इस काम में?
یہ ہم تقریباً 13-14 سال ہو گئی. 13 اور بھائی کو بھی اتنا ہی ہو گیا سر. جی جی. تو زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کام میں نقصان ہوتا ہے, تو آپ اس کام کو کیسے کر رہے ہیں, کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ یہ اللہ کا شکر ہے ہم بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. تو کافی تجربہ بھی ہمارا اس کام کا. صحیح ہے. تو جو نئے بندے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے, پھر وہ اس میں نقصان کہا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے. اچھا. تو ہم تو بڑے ٹائم سے یہ کر رہے ہیں, 14 سال سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہاں سے مال خرید کے آگے سیل کر دیتے ہیں؟ جی آگے سیل کر دیتے ہیں. یعنی کہ یہ پٹھی چھوٹا مال, یعنی کہ 3 مہینے کی مرغی ایسے آپ جی جی. خود نہیں تیار کرتے؟ نہیں, خود بھی اپنی مرغی بھی ڈالی ہوئی ہے, 4000 مرغی اپنی ہے. گولڈن مصری. گولڈن مصری. جی. آپ کیا کہتے ہیں, لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے؟ جی جی یہ کام کرنا پر چاہیے. زیادہ تر لوگوں کا اعتراض یہی ہے کہ جو ہے نا اس میں ہمیں نقصان ہوا. سر اس میں تو کوئی صحیح بندہ سمجھنے والا ہو, میڈیسن ٹائم پہ ہو, ویکسین ٹائم پہ ہو, تو پھر اس کے باوجود بھی نقصان ہوتا ہے لوگوں کو. سر پھر وہ کیئر نہیں اچھی نہیں کرتے نا. اچھا. ہاں, اس کا ماحول, اس کا ٹمپریچر, ساری چیزیں مینیج جی کریں. جی مینیج نہیں کرتے. بچت کے حوالے سے بتا دیں کہ کتنے پیسوں سے آپ نے شروع کیا تھا اور کتنا پروفٹ اس میں بندہ ارن کر سکتا ہے, کتنے پیسے ہوں کہ بندہ شروع کر لے اس کا؟ یہ تو جتنا وہ انویسٹ کر سکتے فور ہیں. ایگزامپل آپ اپنی مثال دے دیں, کتنے پیسوں سے شروع کیا اور کیسے؟ ہم نے تو تھوڑے سے سر برائلر ڈالے تھے 500. ٹھیک ہے. پھر کرتے 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 پھر 2012 میں برائلر کینٹ کیا, پھر گولڈن کا شروع کر دیا. اچھا. تو ابھی تو ماشاءاللہ ہمارا پورے پنجاب میں, یعنی ہم صبح فیصل آباد جا رہے ہیں اسی طرح کا مال لینے کے لیے. ٹھیک ہے. ادھر لے کے پھر آگے سیل کرتے ہیں. اچھا. فیصل آباد ہو گیا, سمندری ہو گیا, کماریہ سے دے کے پھر ادھر آگے لوگوں کو. فی مرغی کتنی بچت دے دیتی ہے آپ کو؟ یہ فی مرغی دے دیتی ہے تقریباً ہمارے سارے خرچے نکال کے تقریباً 30-40 روپے یا 50 روپے تک بھی. 30-40 جی جی. تو آپ اگر اس کو 2-4 دن رکھ لیں اتنی تو یہ خوراک کھا جاتی ہوگی. تو پھر اس کا ریٹ بھی ظاہری بات ہے اوپر ہوگا. 2-3 دن میں ریٹ اوپر چلا جاتا ہے. ریٹ اوپر چلا جاتا ہے کیونکہ فیڈ کا بیگ 3500 روپے کا بیگ ہے. 3300 روپے. گولڈن مصری تو اتنی جلدی گرو نہیں کرتی, برائلر کرتی ہے. تو اس کا اب لیکن یہ ہے نا, یہ کوئی برائلر تو نہیں منڈی میں لے کے جائیں گے, آپ کو سیل کرنا ہی کرنا پڑے گا. جو آپ کے پاس آئے گا بندہ, اگر ریٹ بنتا ہے تو دیں گے, اگر نہیں ریٹ بنتا تو ہم نہیں دیں گے. برائلر والے تو مجبور ہو جاتے ہیں, ان کو منڈی جاتے ہیں ان کو دینا پڑتا ہے. تو یہ تو ہمیں اپنے پاس ہے, جو اچھا ریٹ دے گا ہم اس کو دیں گے. برائلر اور یہ خوراک تو ان کی سیم ہے. جی جی. لیکن ہفتہ آپ کے پاس یہ مرغی رہ گئی تو یہ تو آپ کو خوراک کھا لے گی اتنی جتنا آپ پروفٹ بتا رہے ہیں. نہیں, ہمارے پاس تو 1 سے 2 دن سے اوپر نہیں رہتی, سیل ہو جاتی ہے. تو آپ کن لوگوں کو سیل کرتے ہیں آگے؟ کوئی گھروں والے لے جاتے ہیں؟ جی جی, گھروں والے, یہ پھیری والے لے جاتے ہیں, ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ ہم سے لے جاتے ہیں. پھیری والے گھروں والے لے جاتے ہیں. جی جی. فارموں, آپ فارموں سے لا کے آگے یعنی لوکل سطح پہ سیل؟ لوکل سطح پہ سیل کرتے ہیں. اس انٹرنیٹ وغیرہ پہ جیسے OLX کہہ رہا ہے ادھر بھی ایڈ لگا کے سیل کرتے ہیں؟ نہیں, اسی طرح کرتے ہیں. جیسے مزمل بھائی انہوں نے ایڈ لگائے ہوتے ہیں. نہیں, ہم نے تو ایڈ نہیں لگاتے, اسی طرح ہم سیل کر دیتے ہیں. یعنی آپ کی واقفیت کے اوپر آپ جی 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 جی. فارم پہ ہی لوگ آ جاتے ہیں؟ جی جی, فارم پہ لوگ آ جاتے ہیں. صحیح ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں کے مطابق جو ہے وہ لوگ اس میں نقصان ہی کرتے ہیں. ہاں تو بالکل. آپ کا کہنا یہ ہے کہ پراپر اس کام کو سیکھ کے میڈیسن وغیرہ کی جائے, بالکل اور ٹیمپریچر کنٹرول رکھا جائے, اس کے بعد ہی جو ہے نا اس کے اندر بالکل یہ بات ہے. جی جی. اچھا کیسر بھائی, پاکستان کے اندر جیسے کہ آسٹرالاپ ہوگی, RIR یا اور جو دوسری نسلیں ہیں, تو ان کا آج کل بڑا ٹرینڈ ہے. تو لیکن میرے جو تجربے کے مطابق ہے نا, یہ نسل پاکستان میں جو ہے نا کامیاب نہیں ہے. اس کی اموات کی ریشو بہت زیادہ ہے. دیسی اور گولڈن مصری میرے حساب سے کامیاب ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر یہ پہلے تو آج سے تقریباً مہینہ پہلے اس کا جو بچہ تھا نا, ڈے آؤٹ 6, یہ تقریباً 130 سے 135 کا بالکل تھا. مہنگی بھی تو مہنگی بھی بہت تھی. تو لیکن ابھی اس کا ریٹ جو ہے وہ 25-30 پہ بھی آ گیا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی جو ہے مواد بہت زیادہ ہوتی ہے, کیئر زیادہ کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, اتنی مہنگی بریڈ ڈال کے. تو ٹھیک ہے, وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی اموات کی شرح جو ہے زیادہ ہے؟ یہ تو ہم نے تو اس کا کام نہیں کیا, لیکن ہم چوزے کو پتہ ہے, جب جدھر بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی اموات بہت زیادہ ہے, 50% تک پہنچ جاتی ہے. بالکل ہے. اس کی میں نے تو جتنا مال بھی رکھا ہے RIR اور آسٹرالاپ, اس میں اموات کی ریشو بہت زیادہ رہی ہے. اور یہ جو گولڈن مصری ہے تو یہ ہمارے ماحول علاقے کے مطابق میرا خیال ڈھلی ہوئی ہے, یہ کامیاب ہے. ہاں بالکل, یہ تو ہمارے ملک میں اس میں تو موٹلٹی بھی بہت کم ہے. ٹھیک ہے. تو میرا ذاتی مشورہ ہے دیکھنے والوں کو تو گولڈن مصری جو ہے اگر کام کرنا چاہتے ہیں گولڈن مصری کو کر لیں. دوسری جو ہے اس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل یہ آپ کی صحیح بات ہے. تو دوسرا آسٹرالاپ جو ہے وہ سیل کرنے میں بہت مشکل رہتی ہے. مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس کی ریسیل کریں گے تو بہت مشکل آپ کو ہوگا. انڈے وہ زیادہ دیتی ہے, لیکن جب آپ اس کی ریشو نکالتے ہیں نا اموات کی ساری, تو کام برابر ہی برابر آ جاتا ہے. تو جی چلے کیسر بھائی, بہت شکریہ, بہت مفید معلومات آپ نے دی.
اچھا آپ کہہ رہے ہیں انکیوبیٹر کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ پرندہ ہو؟ ہاں جی، اچھا، اس کے نیچے 3 مہینے تک یہ بیٹھے رہتے ہیں؟ بیٹر ہے، کم سے کم 25-30 انڈے اس کے نیچے کور ہو جاتے ہیں. اچھا 25-30 انڈے کور ہو جاتے ہیں. اگر 4-5 پرندے ہوں تو پورا سال جو ہے آپ اس کے آرام سے اوپر ہے بچے نکال دیں، کوئی بھی بچے نکال لیں، دیسی کے جو مرضی اصیل رکھیں، کے. جو بھی اچھا رکھیں گے. ان کو ترکی کہتے ہیں، ٹرکی کہتے ہیں. ہاں جی. ٹرکی بریڈ ہے. یہ وائٹ کلر میں ہوتا ہے یا اور بھی؟ نہیں، یہ گولڈن میں بھی ہوتے ہیں، بلیک میں بھی آتے ہیں. ہاں، یہ پرندہ بھی آپ نے دیکھ لیا، ٹرکی اس کو بولتے ہیں. تو بھائی نے اس کے بارے میں بتا بھی دیا. اب میں آپ کو اپنی رائے بتاتا ہوں. تو ہم یہاں سے کچھ مرغیاں پرچیز کر رہے ہیں. ہم نے گھر میں شوقیہ رکھی ہوئی ہیں 20-25 مرغیاں. تو وقتاً فوقتاً ہم خریدتے رہتے ہیں مختلف نسلیں. تو کافی ایکسپیرینس ہو چکا ہے اس حوالے سے. اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو 2-3 باتوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. تو پہلے نمبر پہ تو یہ کام آسان نہیں ہے. اگر آپ بالکل فری ہیں، بچوں کی طرح کیئر کرنی پڑتی ہے ان کی. تو موسمی اثرات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کی میڈیسن کا پراپر خیال رکھنا پڑتا ہے، صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ان کی خوراک کا خیال رکھنا پڑتا ہے. کل ملا کے بہت محنت والا کام ہے. نمبر 2 پہ اگر آپ نقصان کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ پھر اس کام کو کریں، کیونکہ ایک مرتبہ اگر آپ کا نقصان ہو گیا تو آپ کے پاس اتنا بیک اپ ہے کہ آپ دوبارہ مال ڈال کے اپنے پچھلے والے نقصان کو پورا کر سکیں. پھر تو آپ اس کام کو کریں. نمبر 3 پہ آپ اس کام کو چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں. اگر آپ اس کو بڑے لیول پہ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ تھوڑے سے پیسے خرچ کریں. شیڈ کو اس طرز پہ بنائیں جیسے برائلر مرغیوں کا کنٹرول شیڈ ہوتا ہے، اس طرز پہ آپ بنائیں گے. پھر آپ کے نقصان کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جائیں گے. باقی آپ اس کام کو کریں لیکن چھوٹے لیول سے اس کو سٹارٹ کریں اگر آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے. تو باقی دونوں بھائیوں نے میرا خیال ہے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیا ہے. تو ہم نے بھی یہاں سے یہ مرغیاں خرید لی ہیں. تو لے کے ہم چلتے ہیں گھر. ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.